اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، اس جلستی گرمی میں گھر سے نکل کر رزق حلال کے لیے محنت کرنے والوں کے رزق میں بے حساب برکت عطا فرما، آمین۔ ڈالا کرو پردہ دوسروں کے عیبوں پر کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو، کوئی عام نہیں۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن خود ثابت کرے گا۔ اگر کسی کو تکلیف دے کر بھی اچھے سے سو لیتے ہو تو ضمیر کا جنازہ ادا کر لو، وہ مر چکا ہے۔ بات کے اندر کی بات کو سمجھنے کے لیے ذات کے اندر کی ذات سے رابطہ ہونا ضروری ہے۔ تربیت بتا دیتی ہے کہ پرورش ہوئی ہے یا صرف پالا گیا ہے۔ بعض لوگ اتنے دور چلے جاتے ہیں کہ ان سے دوبارہ ملنے کے لیے مرنا ضروری ہے۔ گمان نہیں، یقین ہے کہ کوئی کسی کا نہیں ہے۔ کندھے کی ضرورت صرف ایک عورت کو نہیں ہوتی، کبھی کبھی مرد بھی کسی کے شانے پر سر لٹکا کر آنکھوں کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے۔ حقیقت کو قبول کر لو، ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سبھی مبتلا محبت ہیں مگر کسی کو کسی سے محبت نہیں۔ ادھورا ہی رہا زندگی کا ہر سفر، کبھی راستے کھو گئے تو کبھی منزل۔ کوشش کریں کہ آپ ہمیشہ ایک پھول بن کر رہیں تاکہ دوسروں کو آپ کی زندگی سے خوشبو ملتی رہے۔ پاکستان میں نوکری سے چھٹی لینا اتنا ہی مشکل ہے جتنا پرانی فلموں میں گواہ کو لے کر کورٹ پہنچنا۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔ ہر دکھ ہر عذاب کے بعد زندگی آدمی پر اپنا ایک راز کھول دیتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ آج کل نیکی کا زمانہ نہیں رہا، دراصل وہ لوگ انسان سے نیکی کا بدلہ چاہتے ہیں، اور جو صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں، ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا ہے۔ قلم سے لکھ نہیں سکتے اداس دل کے افسانے، ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے بس سچا نہیں ہوتا۔ تقدیر پر شکوہ نہ کریں، انسان اتنا عقل مند نہیں کہ اللہ پاک کے ارادوں کو سمجھ سکے۔ بے شک وقت ابھی عجیب چیز ہے، کسی سے گزرتا نہیں تو کسی کے پاس ہوتا نہیں۔ میں ایک دن بیمار ہو گیا تو سب سو گئے لیکن میری ماں جاگتی رہی۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، بہت سی جگہوں پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو اور ہر کسی کو آپ سمجھا نہیں سکتے۔ تم صرف خدا کو جانو، باقی پھر خدا جانے اور اس کی عطا جانے۔ محبت عبادت کی طرح دل میں اترتی ہے اور عبادت میں بدلہ نہیں مانگا جاتا، بس قبولیت کی دعا کی جاتی ہے۔ سچی باتیں، مشکل راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ گھر کا ایک لاپرواہ شخص پورے گھر کے سکون کو برباد کر دیتا ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی نعمت ذہنی سکون ہے، اگر آپ اسے محسوس کرتے ہیں تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ آغاز تو سبھی اچھا کرتے ہیں، مسئلہ تو آخر تک ساتھ نبھانے کا ہے۔ اور پھر بعض اوقات انسان کو نفسیاتی مریض بنانے میں سب سے بڑا ہاتھ اکثر اپنے گھر والوں کا بھی ہوتا ہے۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جایا کرتی ہیں، صرف انسان ہی کہ جس کو کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، وہ دوبارہ نہیں ملتے۔ بھوک سے مرتے ہوئے زندہ جسم کو کھانا کھلانا قبروں پر کھانا اور چادر چڑھانے سے لاکھوں درجہ بہتر ہے۔
لوگ اپنے موڈ کے حساب سے اہمیت دیتے ہیں. جب ان کا موڈ اچھا ہو تو آپ کا بھی اہم ہوتا ہے. جب ان کا موڈ نہ ہو تو آپ کا پیراگراف بھی بے مقصد ہو جاتا ہے. جس کو سنانا چاہیں وہ تو سنتا نہیں، زمانہ خواہ مخواہ کان لگائے پھرتا ہے. بے حساب حسرتیں نہ پالیے، جو ملا ہے اسے سنبھالیے. لوگ بد دعا سے ڈرتے ہیں لیکن اپنے اعمال سے نہیں. حقیقی چیزیں صرف ایک بار ہوتی ہیں. موت، پیدائش، محبت، کچھ بھی دوبارہ نہیں ہوتا سوائے وہم کے. سوچنے والوں کی دنیا دنیا والوں کی سوچ سے مختلف ہوتی ہے. دکھاوے کی حد تک ہر شخص بہترین ہے. رنگین لباس پہننے سے زندگی کے کھوئے ہوئے رنگ واپس نہیں آتے. تو خوش ہے یہ خبر ہی بہت ہے میرے لیے، تو کس کے ساتھ ہے یہ میرا مسئلہ نہیں. کامیاب ہونے کے بعد آپ کی پہلی ملاقات نفرتوں سے ہوتی ہے. مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کے پاس ہوگی اتنی ہی فقیر کے پاس بھی ہوگی. آج انسان گرے تو ہنسی آتی ہے، موبائل گرے تو جان نکلتی ہے. ہماری ترجیحات ہی بدل گئی ہیں. مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں بھی ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ مجبوریاں تو ختم ہو جائیں گی لیکن رشتے دوبارہ نہیں جڑیں گے. تماشائیوں کے کہکوں میں آوازیں میرے عزیزوں کی تھیں. مفلسی بھی تہمت ہے بیٹیوں کے لیے. باپ غریب ہوں تو رشتے بھی نہیں آیا کرتے. ہار اور جیت تو اپنے اندر ہوتی ہے. مان جاؤ تو ہار ہے، ٹھان لو تو جیت ہے. جب یقین کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا. بے شک لوگوں سے دھوکہ کھانے کے بعد بعض اوقات انسان اتنا محتاط ہو جاتا ہے کہ اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگ جاتا ہے. حال یہ ہے کہ بس رویا جائے، ملال یہ ہے کہ آخر کس کے لیے. Thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe our channel.